اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال الامام العسکری علیہ افضل الصلاة والسلام: اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم والاجتہاد للہ وصدق الحدیث واداء الامانہ الی من ائتمنکم۔ صاحبان ایمان امام حسن عسکری علیہ السلام سبط سید البشر ووالد الخلف المنتظر، امام زمانہ کے والد گرامی، شافع المحشر، محشر کے دن کے شافع اور شفیع، السید الرضی الزکی ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آپ کے القاب میں سے جو لقب روایت میں آئی ہے کتاب مناقب شہر ابن عاشوب، فرماتے ہیں آپ کے القاب میں سے الصامت اور الہادی اور الرفیق ہے، الزکی النقی، اور کنیہ آپ کا ابو محمد ہے۔ آپ اور آپ کے والد گرامی یعنی امام علی الہادی اور ان کے والد گرامی امام محمد تقی علیہم السلام، یہ تینوں بزرگوار اور ائمہ اطہار جو ہیں، یہ تینوں 9، 10 اور 11 ابن الرضا سے معروف تھے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے فرزند ابن الرضا کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں یعنی کنیز تھیں، جن کا نام حدیث بھی تھا یا سوسن بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کے فرزند میں سے روایات میں صرف ایک ہی فرزند کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ حضرت حجت ابن الحسن ہے، محمد ابن الحسن القائم علیہ السلام۔ ایک ہی فرزند تھے۔ مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 431 کے مطابق آپ اپنے والد گرامی کے زمانے اور حیات میں 23 سال زندگی گزاری، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 10 ربیع الاول سن 232 تھی، 232 10th of ربیع الثانی آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو 23 سال آپ اپنے والد گرامی کے سائے میں رہے، اور ان کے بعد ان کی شہادت کے بعد جو ہے ٹوٹل 6 سال جو ہے آپ نے امامت کا عہدہ سنبھالا۔ آپ کے خاتم کا جو نقش ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا: سبحان من لہو مقالید السماوات والارض، سبحانہ منزہ ہے وہ پروردگار کہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں۔ آپ کے معجزات میں سے ایک واقعہ صرف بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی زندگی کے اہم اہداف کیا تھے۔ آپ نے مختصر سی جو 28 یا 29 28 یا 29 سال کی جو عمر تھی، جو کہ آپ کو جوانی کے عالم میں شہید کیا گیا، کون سے اہم ترین اقدامات آپ نے مکتب تشیع کے پھیلانے کے لیے آپ نے انجام دیا ہے؟ تو ایک واقعہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مومن ہے جس کا نام جو ہے ہاشمی ہے، اس کے گھر میں جو ہے ایک شخص جاتا ہے
اور جانے کے بعد یہ واقعہ جو ہے نقل کرتا ہے، ایک شخص اس شخص ہاشمی کے گھر میں گیا اور ہاشمی نے اپنے جو کنیز تھی اس کو نام لے کر پکارا، یا غزال یا زلال نام لے کر پکارا۔ جب وہ کنیز آئی تو بڑی عمر کی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنے مولا اور امام کے ساتھ جو واقعہ اور معجزہ ہوا ہے وہ کون سا معجزہ ہے؟ حدثنی مولاک بحدیث المیر والمولود، وہ لکڑی جو سرمےدانی کے اندر ہوتی ہے جسے آنکھوں میں ملا جاتا ہے، اسے عربی میں میل کہتے ہیں۔ میل اور مولود کے حوالے سے وہ کون سی جو ہے فضیلت ہے جو آپ جانتی ہیں؟ فقالت کان لنا طفل، ہمارے پاس جو ہے ایک بچہ تھا جو کہ وہ بہت سخت بیمار ہو چکا تھا، اس کو شفا نہیں ہوتی تھی۔ فقالت لی مولاتی، میری جو مالکہ خاتون تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ادخلی الی دار الحسن ابن علی علیہ السلام، امام حسن ابن علی علیہ السلام کے گھر میں جاؤ اور انہیں یہ بتاؤ، جناب حضرت حکیمہ کو جو خواہر گرامی تھی 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کی، کہ تعطینا شیئا یستشفی بہ مولودنا، ہمیں ایک ایسی چیز دیں جس کے ذریعے سے ہمارے بچے کی جو ہے شفا ہو جائے، ہمارے بچے کو شفا مل جائے۔ فدخلت علیہا فسألتها ذلک، میں جناب حکیمہ کے پاس گئی، امام علی النقی علیہ السلام کے گھر میں، جو کہ 11ویں امام کا بھی گھر تھا، یعنی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ فسألتها، میں نے جناب حکیمہ سے پوچھا۔ فقالت حکیمہ، جناب حکیمہ نے پھر ارشاد فرمایا، اتونی بالمیل الذی کحل بہ المولود الذی ولد البارحہ، گویا کل ہی کے گزشتہ دن ہی میں حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی 15 شعبان کو، یعنی اس سال میں، تو یہ 16 شعبان کا واقعہ ہے۔ تو جناب حکیمہ نے کہا کہ وہ لکڑی سرمدانی جس سے، اس لکڑی سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند اقدس امام زمانہ علیہ السلام کی آنکھوں کو سرما لگایا گیا ہے، وہ لکڑی جو ہے لایا جائے۔ جب وہ لایا گیا، فأثبت بالمیل فدفعته الی وحملته الی مولاتی، پھر یہ کہتی ہیں خادمہ کہ میں نے اسے سرمدانی کی جو لکڑی ہے اس کو لیا، اور اس کو لینے کے بعد جو ہے میں اپنے مولاتی، یعنی میں اپنے جو میری مالکہ تھی خاتون، ان کے گھر واپس آ گئی۔ وکحلت بہ المولود، وہ بچہ جو سخت بیمار تھا، اس کی آنکھوں میں ہم نے جیسے ہی یہ سرما حجت ابن الحسن علیہ السلام کا لگایا، فعوفیہ، فوراً ہی جو ہے ہمارے بچے کو شفا مل گئی۔ تو صاحبان ایمان، وہ ایک سرما جو امام زمانہ علیہ السلام کے آنکھوں میں لگ چکا تھا، اس نے ایک بچے کو شفا دے دی۔ تو جب امام زمانہ علیہ السلام خود ہی تشریف فرما ہوں گے، نہ جانے ان کے وجود اقدس سے کتنے لوگوں کو کائنات میں شفا مل جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہم امام عسکری علیہ السلام 11ویں امام کی لائف کو اور ان کی زندگی کو 3 قسمتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے آپ کی لائف کا، وہ آپ کی ولادت سے لے کر 13 سال تک کی عمر ہے، جو کہ ایک روایت کے مطابق آپ مدینہ میں تھے۔
دوسرے روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کے فوراً ہی بعد ہی جو ہے سن نمبر 234 میں، یعنی 2 سال کے بعد، آپ کو متوکل عباسی نے سامرہ میں بلایا، عراق میں، اپنے پاس والد گرامی کے ساتھ۔ اور دوسرا حصہ آپ کی لائف کا جو ہے 10 سال کا ہے، جو کہ آپ کی امامت سے پہلے ہے، یا 23 سال کا کی جو ہے، یعنی اس 10 کو اور اس 13 کو دونوں ملا لیں تو 23 ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے ٹوٹل 23 سال کی زندگی ہے، امامت ہے، جو کہ آپ سامرہ میں آپ نے گزاری، یعنی 2 سال ایک روایت کے مطابق آپ مدینے میں تھے، اور باقی عمر جو ہے آپ کی 28 سال میں سے 26 سال سامرہ میں گزری ہے۔ ایک روایت کے مطابق 13 سال آپ مدینے میں تھے، اور باقی جو جتنا ٹائم نکلتا ہے وہ 23 ایئرس آپ سامرہ میں تھے۔ بہرحال یہ اختلافات روایات ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کی مدت امامت کا ہے، جو 6 سال تھا۔ فرماتے ہیں آپ کے زمانے سے بہت ساری نہضت انقلابی تحریکیں جو ہیں ابھری ہیں، اور خاص طور سے علوی خاندان سے بھی یہ نہضتیں اٹھتی تھیں، لیکن خلفائے بنی عباسیہ اس وقت اتنے مضبوط ہو چکے تھے، جو بھی آزادی کی آواز ابھرتی تھی اسے کچل دیا جاتا تھا اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ 6 سال کی جو آپ کی مدت امامت ہے، اس میں جو ہے 3 سال آپ جو ہے نظر بند رہے ہیں، ادر جو 3 سال ہیں اس کے اندر جو ہے آپ ہمیشہ جیل میں رہے ہیں اور آپ کو امپریزن رکھا گیا ہے۔ گرچہ شیخ مفید مدت امام کی گرفتاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سن 243، یعنی آپ کی ولادت کے کم از کم 12 سال بعد، 11 سال بعد ہوئی ہے، یعنی 11 12 سال یا 13 سال آپ مدینے میں رہیں۔ شیخ مفید کے نظریے کے مطابق 243 ہجری کو جو ہے متوکل عباسی نے اپنے ایک اسپیشل حکومت کے آرڈر کے مطابق وارنٹی جو ہے اس نے بھیجا ہے، 10ویں امام کو مدینے سے سامرہ کی طرف بلایا گیا ہے۔ لیکن اور سامرہ میں آپ کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا۔ لیکن دوسری جگہ معتبر روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام الہادی، کم از کم 20 سال اور 9 مہینے سامرہ میں رہ چکے تھے۔ 20 سال اور 9 مہینے کے حوالے سے اگر یہ حساب کیا جائے تو آپ کو جو ہے، یعنی 10ویں امام کو انکلوڈنگ ان کے فرزند امام حسن عسکری کے ساتھ لے کر مدینے سے سامرہ تک جو ہے لانے کا جو پہلا ڈیٹ ہے وہ 234 ہے۔ 232 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 2 سال بعد جو ہے متوکل نے آپ کو بلایا ہے اور ہاؤس اریسٹ میں 10ویں امام کو رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متوکل یہ چاہتا تھا جس طریقے سے مأمون نے امام رضا علیہ السلام کو بلا کر خراسان میں جو ہے اپنے پاس رکھا، وہ میک شور کرنے چاہتا تھا، اسے یہ یقین حاصل ہونے چاہتا تھا کہ آپ کے ارد گرد جتنے شیعان حیدر کرار ہیں وہ کوئی تحریک نہ چلائیں اور حکومت وقت کے خلاف جو ہے تحریک چلا کر حکومت کے تخت کو پلٹا نہ دیں۔ لہٰذا آپ کو دعوت دی کہ آپ کے میزبان بن جائیں۔ ظاہری طور پر تو میزبانی کا لفظ ہے، لیکن اندر سے آپ کو اصل میں ارسٹ کرنا تھا، اور آپ کی جدوجہد اور اشاعت دین، مذہب حق تشیع کو پھیلانے کی جو کیمپین ہر امام کے دوش پر ہے، اس کو روکنے کی کوشش تھی۔ اور خاص طور سے چونکہ سب جانتے تھے، مشہور احادیث تھی کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، لہٰذا اور امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے ظلم و جور کو ختم کریں گے اور عدل و داد کی حکومت جو ہے وہ قائم کریں گے۔ لہٰذا ان کے لانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا
کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی ان کو بچپن ہی میں شہید کر دیا جائے، تاکہ نہ امام مہدی اس دنیا میں آئیں اور نہ جو ہے ظالم حکمرانوں کے تختہ کو جو ہے وہ پلٹیں۔ تو آپ کے کیمپین جو ہے آپ کی لائف میں 3 اہم ترین کیمپین تھے، جد و جہد اور آپ کی کوششیں ترویج دین کے لیے 3 قسم کی تھی۔ ان میں سے فرماتے ہیں سب سے پہلے خلاصہ یہ ہے کہ مکتب تشیع کی نشر و اشاعت وکلاء سسٹم، وکیلوں کے سسٹم اور خطوط کے ذریعے سے تھا۔ وکلاء کا سسٹم جو امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، چھٹے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، 7ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، 8ویں امام کے زمانے میں بھی تھا۔ وکلاء کا جو سسٹم ہے اس زمانے میں، جو کہ نہ انٹرنیٹ تھا نہ کوئی خاص جو ہے میڈیا پایا جاتا تھا، خطوط کے ذریعے سے، خطوں کے ذریعے سے جو ہے آپ اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو مکتب تشیع کی نشر و اشاعت وکلاء کے ذریعے سے آپ نے بڑے اہتمام سے اور سسٹمیٹک انجام دیے۔ یہ پہلی کیمپین ہے۔ دوسری کیمپین یہ ہے کہ منحرفین وقت جن کے عقائد منحرف ہو چکے تھے، جو مذہب حق اثنا عشریہ سے دور ہو چکے تھے یا اس کے خلاف یا توحید کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے تھے، جیسے یعقوب بن اسحاق کندی جو فیلسوف عرب تھا، اس کے خلاف بھی جو ہے آپ نے جد و جہد کی اور مقابلہ کیا، خاموشی اختیار نہیں کیا۔ لہٰذا امام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، اگر وہاں پر کوئی تحریفیں ہو رہی ہیں، توحید کے خلاف جو ہے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، امام کو خدا کا اور الوہیت کا درجہ دیا جا رہا ہے، تو خاموش رہنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور انسان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور توحید کو بچانا چاہیے۔ ہمارے ائمہ معصومین امام عسکری علیہ السلام کی بھی یہی سیرت رہی ہے، ان کی سیرت کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تمام شیعہ حیدر کرار کو غیبت زمانہ امام زمانہ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیار کرنا، آمادہ کرنا، اور حجت آخری حجت خدا کا جو ہے وہ تعارف اس کرانا، طاؤوس اہل الجنہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا تعارف کرنا۔ اور لوگ چونکہ ابھی تک فیملیئر نہیں تھے، اس امام کا غائب ہونا جو ہے اس کے عادی نہیں تھے، ان کو عادت نہیں تھی، ان کے اذہان کو جو ہے غیبت کبریٰ اور صغریٰ دونوں کے لیے تیار کرنا اور اپنے بات کا حجت کو بیان کرنا جو ہے تعارف کرانا، یہ اہم ترین آپ کے فرائض میں سے تھا، کیمپین میں سے تھا۔ تو نظام وکالت کی طرف ہم پہلے آتے ہیں۔ نظام وکالت کے حوالے سے نیشاپور میں، اسی طرح خراسان میں، قم میں، اہواز میں، پورے عراق میں، مدینہ، مکہ، جہاں جہاں تک بھی جو ہے ہو سکے آپ اپنے وکیلوں کو بھیجتے تھے اور معارف حق تشیع اور اسلام کو جو ہے خطوط کے ذریعے سے آپ جو ہے دوسرے شہروں میں پھیلا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے طویل ترین خط جو ہے توقیعات امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ہے، اسے آپ نے ابراہیم ابن عبدہ کے بارے میں آپ نے اسحاق ابن اسماعیل کو بھیجا ہے، اور اسحاق ابن اسماعیل کو کہا ہے کہ ابراہیم ابن عبدہ جو ہے وہ میرا نمائندہ ہے، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو اور اپنے حقوق شرعیہ کو اس کے ہاتھ سپرد کر دو۔ اسی طریقے سے قم جو ہے، قم کا جو شہر ہے، اصلی ترین شہر تھا، جو ہے شیعیان حیدر کرار کا جو ہے مجمع وہاں پایا جاتا تھا، اور بہت سارے نمائندے جو ہیں امام کے اسی شہر میں پائے جاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ترتیب سے جتنے بھی امامان معصوم گزرے ہیں ان کے نمائندے اس شہر میں پائے جاتے تھے۔ اصحاب ائمہ میں سے احمد ابن اسحاق اشعری ہیں، جو کہ نجاسی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وافد القمیین کے نام سے وہ معروف تھا، یعنی قمیوں کا میسنجر، وہ آ کر میسج امام سے لیتا تھا اور وہاں جا کر پہنچا دیتا تھا۔ حقوق شرعیہ کو جو ہے قم سے لیتا تھا، امام کے ہاتھوں میں جو ہے آ کر سامرہ میں
پہنچا دیتا تھا۔ اسی طریقے سے جو حقوق شرعیہ کے حوالے سے ہے، اہم ترین وہ کلام میں سے آپ کے عثمان ابن سعید ہیں، جو کہ مشہور تھے سمان سے۔ سمان کہتے ہیں کہ دیسی گھی بیچنے والا۔ اس زمانے میں چونکہ کڑی نظر تھی حکومت عباسی کے امام کے اوپر، تو یہ شخص جو ہے سمان یعنی عثمان ابن سعید، گھی کے اندر جو ہے بہرحال پلاسٹک میں یا کسی جگہ چھپا کے خطوط امام کو جو ہے رکھے، اس کے اوپر گھی چڑھا کے جو ہے امام کے گھر میں بیچتا تھا۔ ظاہری طور پر گھی بھیجا جا رہا ہے، آئل، کوکنگ آئل، لیکن اس کے نیچے جو ہے عثمان ابن سعید خطوط کو جو ہے وہ آگے پیچھے کرتا تھا، اور امام کے پیغام کو جو ہے شیعہ حیدر کرار تک پوری دنیا میں پہنچاتا تھا۔ تو اس سختی کے باوجود کہ امام ہاؤس ارسٹ میں تھے اور بہت کڑی نظر جو تھی ان کے اوپر تھی، آج کل کے بقول اتنی کیمرے جو ہے فٹ کیے ہوئے تھے امام کے گھر کے سامنے۔ کیمرے اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، بلکہ جاسوسوں کو بھیجا جاتا تھا، اسپائز کو۔ اس کے باوجود جو ہے امام علیہ السلام نے تبلیغ دین سے جو ہے دستبردار نہیں ہوئے، اور آپ نے مذہب حقہ کی نشر و اشاعت کی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے بھی بہت سارے راوی گزرے ہیں، اور ان کی تالیفات بھی بہت ہیں۔ ان علماء میں سے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان میں سے ایک جو ہے حسین ابن اشکیب سمرقندی ہیں، جو کچھ عرصہ جو ہے وہ آئے قم میں خادم رہے حضرت معصومہ علیہ السلام کے، اس کے بعد جو ہے سمرقند گئے، اور جو علوم انہوں نے امام عسکری سے سیکھا تھا انہوں نے سمرقند جا کر جو ہے بخارا اور سمرقند، جو کہ ہمارے یہاں بخارا کے سادات پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں تشیع اور اسلام پھیلا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے ائمہ ہیں انہوں نے جو ہے نشر اشاعت کی ہے۔ اسی طرح آپ کے اصحاب میں سے محمد ابن خالد برقی ہیں، اور ان کے فرزند جو زیادہ مشہور ہیں احمد ابن محمد ابن خالد برقی ہیں، جنہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے اپنے زمانے میں، اور وہ 274 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ کتاب المحاسن جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اخلاق، کردار، لائف آف زندگی، تفاسیر کے حوالے سے بہت ہی بڑا اور غنی انرچ بک ہے، انہی کے زمانے میں تالیف ہوئی ہے، جو کہ وہ شاگرد امام عسکری علیہ السلام ہیں۔ حسن ابن موسیٰ خشاب ہیں، جنہوں نے الرد علی الواقفیہ کی کتاب لکھی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے بہت سارے شاگردوں کی پرورش کی ہے اپنے زمانے میں۔ محمد ابن علی ابن حمزہ ہیں کہ بہت ساری کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں۔ انہی اصحاب کے جو ہے کتابوں ہی سے جو ہے لیا گیا مجموعہ کتب اربعہ ہے، یعنی ہمارے پاس جو کافی ہے شیخ صدوق کی جو کتابیں ہیں ان کی بنیادیں یہی کتب ائمہ ہیں، جو ائمہ اطہار امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے والد گرامی امام ہادی اور دوسرے ائمہ اطہار نے جو اپنی کوششوں سے جو ہے شاگردوں کی تربیت کی، ترویج کی، انہی سے جو ہے یہ کتب اربعہ ہمارے پاس پہنچی ہیں، جو کہ شیعہ حیدر کرار کی جو ہے مشہور کتابیں ہیں۔ اور انہی اصحاب سے جو ہے شیخ صدوق نے اور کلینی کافی نے، شیخ توسی وغیرہ نے جو ہے روایتیں کی ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک پوائنٹ پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جو دشمنان اسلام تھے ان کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ آپ کے زمانے میں یعقوب ابن اسحاق کندی رہتا تھا، جو کہ وہ فیلسوف تھا، اور وہ خدا کے خلاف جو ہے زندیق، یعنی اس کے عقائد تھے خدا اور توحید کے خلاف اور قرآن کے خلاف جو ہے وہ کتاب تالیف کرتا تھا۔ فلسفر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے ذہن میں اتنی قسم کی تناقضات پائے جاتے تھے، تو اس نے مشہور کتاب لکھی ہے تناقضات قرآن۔ قرآن کے اندر کتنی کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے، اس نے اٹھا کے یہ کتاب لکھ دی۔ ایک دن ان کا شاگرد جو ہے اسٹوڈنٹ امام عسکری علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ امام نے اسے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی نہیں ہے جو کہ جا کر یعقوب نے اسحاق کندی کو جو ہے چپ کرے اور اسے جواب دے،
اس کے اشکالات کا۔ تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ امام نے پھر اسے سکھایا، امام نے اسے بتایا کہ پاس جا کر یہ کہو کہ جو کچھ تمہارے بارے میں نظریہ ہے قرآن کے تناقضات کے بارے میں، کیا ممکن ہے قرآن کا نظریہ اس کے خلاف ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو جب یہ کہے گا تو آپ فوراً کہنا کہ شاید قرآن کا مقصد وہی تھا جو کہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے، لہٰذا آپ کا نظریہ سارا کا سارا جو ہے وہ غلط ہے۔ لہٰذا جو ہے اس نے کیا کیا، اب اس شاگرد نے اپنے استاد کے پاس یعنی کندی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج مجھے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھیں۔ کہا جو آپ کا عقیدہ ہے کنٹرڈکشن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تناقضات، کیا ممکن ہے قرآن کا نظریہ جو ہے اس کے خلاف ہو، کچھ اور نظریہ بھی ہو، یعنی قرآن کا مقصد کچھ اور ہو؟ اس نے کہا ہاں ممکن تو ہے۔ تو پھر اسے کہا جائے کہ اگر وہی ممکن ہے شاید وہ سچ ہو اور آپ کا نظریہ غلط ہو۔ تو وہ چونک گیا اور اس نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بس ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، فوراً جو ہے ایمان لایا امام پر اور اپنے ساری اس کتاب کو جو ہے آگ لا کر جلا دیا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ امام عسکری علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ ان کے زمانے میں اگر کوئی شخص دین اسلام کے خلاف کوشش کرتا تھا، جس طرح ہمارے زمانے میں نصیریت پھیلایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ جہاد کرنا اور اس کو روکنا ہم سب کے اوپر واجب شرعی ہے۔ اور اگر ہم جو ہے نصیریت کو نہ روکیں، قیامت میں جو ہے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے شہر میں کیوں اس قسم کے تحریفات کو دیکھا اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو صاحبان ایمان مناقب شہر آشوب میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ رجاء ابن یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے گھر میں ایک کتاب پایا جس کا نام کتاب المقنعہ ہے، جس کی تالیف 255 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اخبرنی علی ابن محمد ابن موسیٰ، یعنی 10ویں امام سے روایت ہوئی ہے۔ تو باقاعدہ ہمارے ائمہ اطہار نے گھر میں بیٹھ کر کتابیں تالیف کی ہیں، تالیف کر کے جو ہے عالم تشیع کو بچایا ہے، مکتب تشیع کو بچایا ہے۔ یہاں پر صرف ایک تفسیر ہے جو کہ منسوب ہے امام عسکری علیہ السلام سے۔ بعض علماء جو ہے ان کو رد کرتے ہیں، جیسے علامہ تستری ہے، ابن الغزالی، علامہ حلی اور ایت اللہ خروئی بھی۔ اور موافقین میں سے جو کہتے ہیں کہ تفسیر منسوب امام عسکری صحیح ہے، شیخ صدوق ہیں، علامہ تبرسی ہیں اور علامہ کراکی ہیں، مجلسی اول دوم، اور شیخ حر عاملی بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ تفسیر درست ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے دعا اور التجا ہے، پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نوجوانان ہمارے زمانے میں کمیٹی میں ہیں اور جو بعد میں بھی ہمیں ہیلپ کریں گے، پروردگارہ ان کے اس مساعی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، وعجل اللہم فی فرج مولانا۔